अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन जवाद रांझा है और मैं एक CSS ऑफिसर हूँ। आज पाकिस्तान अफेयर के जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे ये इससे पिछले टॉपिक से ही कनेक्टेड है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हाउ डिड द मुस्लिम सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, और आज हम पढ़ेंगे कि इसका जवाल यानी इस मुस्लिम सोसाइटी की एस्टैब्लिशमेंट के बाद इसके डिक्लाइन के अंदर कौन कौन से ऐसे काजेज़ थे। इन काजेज़ के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, लेकिन आपने इन सब काजेज़ या रीजंस में से चंद एक रीज़न ही लिखनी होती हैं। इनमें कुछ रीजंस जनरलाइज हैं और कुछ सब्सिडरी हैं। जनरल कॉजेज ऑलमोस्ट हर एम्पायर के डिक्लाइन के एक जैसे ही होते हैं। सबसे पहले हम इन जनरल कॉजेज को पढ़ेंगे और उसके बाद मैं सब्सिडरी कॉजेज को भी वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। मुसलमानों के रूल के डिक्लाइन में भी यही रीजंस हैं जो तकरीबन हर एम्पायर के डिक्लाइन के कॉजेज में होती हैं। इनमें सबसे पहले आता है इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन। मुसलमान एजुकेशन में बहुत आगे ना जा सके। इवन जब यूरोप में रेनेसेंस अपनी जड़ें पकड़ रहा था तो मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्ड होते जा रहे थे, क्योंकि रिजिडिटी और ऑर्थोडॉक्सी मुसलमानों के अंदर आ रही थी। यूरोप ने रेनेसेंस या रिवाइवल ऑफ नॉलेज की बदौलत बहुत सारे फ्रूट्स हासिल कर लिए। उन्होंने एज ऑफ डिस्कवरी भी देखी, उन्होंने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन देखी, उन्होंने लिटरेचर और बहुत सारे डिसिप्लिन में बहुत सारे स्टेप ले लिए। बट यहाँ इंडिया में ख़ास तौर पर मुग़ल एरा में ये नॉलेज डिसेमिनेशन ना हो सकी और ना ही इसको जनरल मासेस तक उस तरह से पहुँचाया गया। जैसे कि प्रिंटर वाज रिजेक्टेड बाय अकबर, इवन वी रिगार्ड हिम एज अ ग्रेट प्रोग्रेसिव लीडर, लेकिन व्हेन अ प्रिंटर वाज प्रेजेंटेड टू हिम he broke it into pieces, saying that he could not chop off the hands of his copiers. So when the printer was getting foothold in neighboring China and in other European countries, Muslims restricted it in India. So there was a general ignorance and a restricted class who got education, and it was always the elite class. So we can say that this intellectual stagnation was one of the general causes of the decline of the Muslim rule, as Muslims due to this could not acquire the technology which Britishers or Europeans had at that time. And when Europeans were developing science labs and universities like Oxford and Cambridge, at that time Mughals were busy in building big architectural designs such as Taj Mahal. मतलब ताज महल पर जितना खर्चा आया इससे शायद 50 यूनिवर्सिटीज़ बन जाती या फिर उससे भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बन जाती। सो ये फिनोमेना हर जगह रहा। मुसलमान शायद ये भूल जाते हैं कि जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मदीना आए तो उन्होंने मस्जिद नबवी में एक कॉर्नर बनाया, सुफ़ा, और वहाँ पर जो उनके कंपेनियंस थे वो इल्म हासिल करते थे और बाद में उन्होंने ही बहुत सारे मुल्क फतह किए और उन मुल्कों के वो गवर्नर रहे और उनके ही शागिर्दों ने बहुत सारी डिस्कवरीज भी की। सो ह्यूमन कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट था और है। सो दिस इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन केम एज अ हिंड्रेंस and became one of the general cause of decline of Mughals. इसके बाद आता है ओवर राइपनेस फिनोमेना। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसका मतलब है कि every rise has a fall. When an empire reaches its peak, it has to decline. और इब्न खल्दून ने अपनी assumptions में इसको लिखा है। उनके मुताबिक every civilization has a natural process of birth, rise, decline and death. So when a fruit over ripens, it falls down under the burden of its own juice. So Hindustan was extended to such a great extent, so it was difficult for the rulers to handle. इसके बाद तीसरी चीज़ वो है लक्शोरियस लाइफस्टाइल। ये भी एक जनरल कॉज है और इब्न खल्दून ने इसको किसी भी एम्पायर के डिक्लाइन की एक मेजर रीज़न लिखा है, क्योंकि होता ये है कि वंस द एम्पायर इज राइजिंग, the solidarity among the civilization is greater, and they are very hardcore, battle hardened people, and they fight for glory. But once they reach the peak, luxuries start seeping in their blood, and luxuries start sapping up the energy, and then decline starts. So मुस्लिम दौर में इंडिया में अकबर के बाद जब जहांगीर आए तो उनके साथ ही लग्जरियस लाइफस्टाइल शुरू हो गया था, क्योंकि उनकी वाइफ नूरजहां वो लग्जरी की एक मॉडल समझी जाती थी। इसके अलावा ट्रेड स्टार्ट होती है यूरोप से, तो यूरोपियन ऐसी प्रोडक्ट्स लाना शुरू कर देते हैं जो लग्जोरियस होती हैं और जिनका एक क्रिज्मा स्टार्ट हो जाता है। इवन आपने देखा होगा कि मुगल रूलर्स को अपनी बर्थडे पे
ایک ترازو کے ایک پلڑے پر بٹھایا جاتا تھا اور دوسرے پلڑے میں ہیرے جواہرات رکھے جاتے تھے، اور پھر ان کا وزن کرنے کے بعد ان ہیرے جواہرات کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اور پرتگی ایگزوبرنس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب تاج محل بنا رہے تھے تو آگرہ سے کچھ پرتگیز گزرے تو قیمتی پتھر گارے میں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے اینٹیں ہوں، اور عالیشان عمارتیں بنانا یہ سب لگژری تھا۔ آلدو اورنگزیب نے آسٹیرٹی میئرز کیے، انہوں نے سمپل لائف گزارنے کی کوشش کی، لیکن ان کے پوتوں میں خاص طور محمد شاہ رنگیلا نے تو حد کر دی، اینڈ محمد شاہ رنگیلا واز اے پرائم ایگزامپل آف لگزریس لائف اسٹائل ان دا ہسٹری آف مغلز۔ سو ان لگژریز نے جب ان بیٹل ہارڈنڈ پیپل کو ایزی کر دیا تو دیر اینیمیز اسٹارٹیڈ کیپچرنگ دیم، اور پھر ایک وقت آیا جب مسلم رول صرف دہلی کی حدود تک ریسٹرکٹ ہو گیا، کیونکہ دکن سے مراٹھاز نے، بنگال سے برٹشرز نے اور پنجاب سے سکھس نے مڈ 18 سینچری میں حملے شروع کر دیے، اور مغل امپائر صرف دہلی کی حدود تک رہ گیا۔ اور سینٹرل رول جب کمزور ہوتا ہے تو رول یہی ہے کہ ایک اچھی پاور اس ویکیوم کو فل کرنے آ جاتی ہے۔ سو ڈیو ٹو ویک سینٹرل رول someone had to fill it. If that were not even British, someone had to, maybe French, Marathas and even Sikhs. But by then, Mughals were no more an option in India. کیونکہ weakness is a sin in international politics، اور آپ کی ساری morality تبھی ہے جب آپ کے پاس پاور ہے، اور پاور اور morality لنک کرتے ہیں۔ If you are powerful, then you create your own morality، اور دنیا اس کو accept بھی کرتی ہے۔ اسی وجہ سے برٹش جو کہ تب بہت بڑی فورس تھے وہ آئے، انہوں نے اس ویکنس کو کیپچر کر لیا، اور آگے بہت ساری سبسیڈری کاز بھی ہیں، وہ ہنڈریڈز میں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن پرائم کاز جو میرے مطابق ہیں وہ یہ 4 تھی۔ اب سبسیڈری کاز میں جو سب سے مین ریزن بنتی ہے وہ اورنگزیب کا پوریٹانیکل رول تھا۔ اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اورنگزیب سے پہلے ہی مغل امپائر ویک ہو چکی تھی، لیکن اورنگزیب کے وقت سخت سنی رول نافذ ہوا، ہندوؤں سے جزیہ لیا گیا، وہ اس کے سخت مخالف ہو گئے because they were alienated, they were then not with Aurangzeb from the core of their heart. And secondly, سکھ گرو کو اورنگزیب نے ایگزیکیوٹ کر دیا، so they also turned against him as well. اور اس کے بعد مرٹا کے against he fought long wars in Deccan and he left Delhi behind with his ministers and he remained in Deccan for good 20 years to fight. اور اس سے بھی سینٹرل رول بہت کمزور ہوا۔ سو یہ جنگیں فیوٹائل تھیں کیونکہ بہت سارے ہلی ایریاز تھے دکن میں، اور کچھ منتھس تو قبضہ ہو جاتا تھا، لیکن مراٹھاز پھر واپس لے لیتے تھے، اور شیوا جی اور ان کے ماننے والوں نے وہاں بہت گوریلا وارز لڑی، اور یہ جنگیں مغلز کے لیے بے فائدہ رہیں کیونکہ اورنگزیب کے بعد یہی مراٹھاز اس کی اولاد کے اگینسٹ آندھی بن کر اٹھے۔ ایون دکن میں شیعاز نے بھی مراٹھاز کا ساتھ دیا کیونکہ اورنگزیب واز اے پیوریٹانیکل سنی، تو اس نے بہت سارے گروپس کو ناراض کر دیا۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے جو ٹیکس یا جزیہ ہندوز پر امپوز کیا تو وہ بہت سارے ٹیکسز سے ان کو ایگزیکیوٹ بھی کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہندوز کے اکارڈنگلی ان پر یہ ٹیکس ایکسکلوزیو تھا، اور یہ ایک ڈسکریمنیشن پیدا کرتا تھا ان کے اور مسلمز کے درمیان۔ اس کے علاوہ کچھ الزامات یہ بھی ہیں کہ اورنگزیب نے بہت سارے مندر گرائے، لیکن اس کے اگینسٹ بہت سارے آرگومنٹس بھی ہیں کہ یہ گرائے نہیں گئے، بلکہ چند پرانے مندر جو خستہ حالت میں تھے ان کو شاید ریپیئر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن یاد رہے یہ سارا ہسٹری کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی اس رول کے دوران واضح ڈویژنز پوری ڈومینین میں نظر آئی۔ اس کے بعد وار آف سکسیشن بھی مغل ڈکلائنز کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ جیسے ہی رولرز مرتا تھا his son fought against each other. Imagine what were the repercussion of fighting against each other. The empire divided among the sons, army divided. Even during the reign of Shah Jahan, Aurangzeb and his 3 brothers actually fought against each other. تو کیا ہوا؟ ایک نے فتح حاصل کر لی، لیکن اس جنگ کے دوران باقی کتنے ایبلز جنرل وہ مارے گئے، ایون اسٹیٹ کے بہت زیادہ ریسورسز ضائع ہوئے۔ اور ہر وار آف سکسیشن کے بعد جب خزانہ خالی ہوتا تھا تو رولرز مزید ٹیکس امپوز کرتے تھے، جس سے جنرل میسز پر بہت امپیکٹ پڑتا تھا۔ اب یہ کیوں ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں مونارکی کو کوڈیفائی نہیں کیا گیا، بادشاہت کا تصور نہیں ہے۔ خلافت اور امارت کے لیے تو اسلامک لاء میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اس لیے خلیفہ کے اگینسٹ اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو لوگ خلیفہ کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن اگر بادشاہ کے اپنے بیٹے لڑ رہے ہوں فار مونارکی تو پیپل گیٹ کنفیوزڈ کہ کس کا ساتھ دیں۔
اور پھر ان جنگوں میں سے جو جیتا تھا وہ باقی سب کو مار دیتا تھا، اور جو بھی اس کے بھائی ہوتے تھے، اور obviously یہی رول تھا، اور یہی رول اوٹومان امپائر اور رومن امپائر میں بھی تھا۔ اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ سبسیڈری ریزنز یا کاز ہے وہ ہے فارن انویژن۔ سو 2 فارن انویژنز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں پہلی 18 سینچری کے پہلے کوارٹر میں نادر شاہ جو کہ پرشیا کے رولر تھے، ہی کیم ان انڈیا اینڈ ہی پلنڈرڈ انڈیا، اور اس وقت محمد شاہ رنگیلا جو کہ تب رولر تھے وہ بھاگ جاتے ہیں، اور نادر شاہ ویلتھ تو لے ہی لیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہی ٹک اوے ریسپیکٹ اینڈ آنر آف مغلس، اور اس کے بعد ان کے جنرل احمد شاہ دورانی جن کو احمد شاہ ابدالی بھی کہتے ہیں وہ آتے ہیں۔ البتہ وہ مغلز کو بچاتے ہیں بعد میں جب شاہ ولی اللہ ان کو خط کے ذریعے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو انویژنز تھیں ان کا مغل ڈکلائن پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور ریزن تھی انکیپیبل رولرز۔ اورنگزیب کے بعد رولرز بہت انکیپیبل تھے، وہ لگزوریس لائف سٹائل گزارتے تھے، زیادہ تر وہ منسٹرز کے ذریعے گورننس چلاتے تھے، اور نہ وہ اس قابل تھے because they were not as agile like their forefathers like بابر، اکبر and even اورنگزیب۔ شاہ ولی اللہ نے حجت البالغہ میں بہت سارے ریزنز لکھے ہیں۔ He has delineated so many reasons۔ تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 4 میں نے اس کی مین کازز لکھی ہیں جو جنرل ہیں، جو میرے مطابق مین ہیں، آپ اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں سبسیڈری جتنا مرضی لکھیں۔ سو انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن، اوور رائپنس اور لکشوریس لائف سٹائل کی وجہ سے وین برٹشرز کیم تو انہوں نے انڈسٹریل ریولوشن سے بہت زیادہ دولت کمائی ہوئی تھی، اور وہ اچھے ڈپلومیٹس تھے، ٹیکنالوجی ان کے پاس بہتر تھی، اور وہ جنگوں کو جیتنا جانتے تھے۔ تو جو ایک ویکیوم کریٹ ہو چکا تھا، سو دے فلڈ دا ویکیوم کریٹڈ بائی مغل رولرز، اور باقی اس کی جتنی مرضی کاز آپ لکھ لیں براڈلی یہی کاز بنتی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ یوزفل لگی ہوگی۔ اس میں ہم نے پچھلے ٹاپکس کو آگے چلاتے ہوئے آج ایولیوشن آف مسلم سوسائٹی اور اس کے رائز اور پھر اس کے ڈکلائن کو کور کیا۔ اس حوالے سے جو پاسٹ پیپر کے کوسچنز پوچھے گئے ہیں وہ اس ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو ڈسپلے ہو جائیں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم اسی طرح پاکستان افیئر اور پاکستان سٹڈیز کو ان کے سلیبس کے مطابق لے کر چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔